رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں آپ کے سامنے اس کو بیان کرتا ہوں۔ کوشش ہو کہ ہماری وہ باتیں ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، وہ خالص باتیں صرف ان کی وضاحت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد سے قبل ایک خطبہ دیا، ایک دن پہلے، شعبان کی آخری تاریخ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ جہاں جہاں ضرورت ہوئی وضاحت کی، وہاں وضاحت کرنے کو، اور ہم سنتے رہتے ہیں، اس کو یاد دہانی ہوتی ہے۔ اس طرح کے مواقع آتے ہیں، ان چیزوں کو بار بار دہرایا جاتا ہے، یاد دہانی ہوتی ہے۔ لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ تقویٰ ہے۔ زندگی کا اصل مقصد ایمان کے بعد تقویٰ ہے، اور تقویٰ کا اصول بہت مشکل ہے، خصوصاً آج کل کے دور میں۔ جب ماحول صاف نہ ہو، یعنی کاروباری دنیا صاف نہ ہو، نظام صاف نہ ہو، سسٹم صاف نہ ہو، اور پھر باقی زندگی جو ماحول ہے وہ صاف نہ ہو، تو تقویٰ حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جہاد کرنا ہے۔ ایک جگہ بھی رہتے ہیں نا، ماحول صاف ستھرا ہے، اصول کے مطابق آپ زندگی گزاریں، تو پھر تقویٰ کو حاصل کرنے میں تھوڑی سہولت ہے۔ اور جب ایسا ماحول ہے جیسے آدمی کیچڑ میں اور دلدل میں پھنسا ہونا، تو ایسے وقت میں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو تقویٰ ہے بہت بڑی نعمت اللہ کی۔ لفظ تقویٰ کو اتنا ہم کوشش کریں متعارف کرا دیں کہ اس کا مفہوم اور معنی سمجھ میں آ جائے۔ تقویٰ کا خلاصہ ایک کف النفس عن الہوى لکھا ہے، اپنی خواہشات پر جتنا کنٹرول زیادہ رکھیں گے اتنا تقویٰ ہمیں زیادہ حاصل ہوگا۔ جتنا خواہشات پر کنٹرول رکھنا تو ہمیں رکھنا چاہتا ہوں، آپ رکھنا چاہتے ہیں، ماحول ظالم ہے، وہ ماحول اجازت نہیں دیتے۔ قدم قدم پر اگر ایک نیکی کرتے ہیں تو 10 رکاوٹیں پیش آتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے، معاملات میں، لین دین میں، زندگی میں، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن بہرحال اتنا مشکل وقت ہوتا ہے جب ایک نیکی ایسا دور آ جائے، ایسی جگہ پر آپ رہتے ہیں، ایسے ماحول میں رہتے ہیں، ایسے حالات میں کہ کسی نیکی کو حاصل کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے، حالات، ماحول، رکاوٹیں ہوں، تو اگر کم درجے میں بھی کیا جائے اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جس درجے میں بھی کرے، جتنا انسان کوشش کرتا ہے، بسا اوقات تو بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہے کہ انسان اگر سوچ بھی لینا تو اس میں بھی اللہ جنت دیتے ہیں، لیکن مشکل ہے، رکاوٹیں ہیں۔ تو میں یہ خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہے، اور ان کے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ یہ جاگیردار کے بچے تھے، فارس کے اندر، فارس کے رہنے والے تھے۔ اس زمانے کی ایک سپر طاقت تھی، ایران، فارس، یہ جاگیردار کے بچے حق کی تلاش میں نکلے تھے، اور اتنا لمبا سفر کیا، کئی بار غلام بنائے گئے، بالآخر وہ کہتے ہیں نا، نیت صاف منزل آسان، بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ نے پہنچا دیا۔ اور لمبا چوڑا اس پہ ہم نے ایک مضمون بھی تیار کیا تھا، حق کی تلاش، ایک مضمون بھی میں نے بنایا تھا اس پہ رسالہ، لیکن وہ پتہ نہیں ابھی ہو گیا نہیں۔ اس پہ لکھا تھا حضرت سلمان فارسی کے اسلام لانے کا واقعہ، حق کی تلاش۔ ایک انسان کسی بھی نیکی حق کی تلاش میں رہتا ہے، اس کو فکر رہتی ہے اور رکاوٹیں ہیں، بالکل ان کا واقعہ۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو،
قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک، ایک عظمت والا مہینہ، بہت بڑا مہینہ، جس کو بہت ثواب والا مہینہ اور بہت برکت والا مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے۔ سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے۔ تو قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک، بہت عظمت والا اور برکت والا مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کا مہینہ، شب قدر کا مہینہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ایک تو یہ، اب وہ ایک الگ عنوان ہو جائے گا کہ شب قدر کب پڑتا ہے، کب آتا ہے، کہاں، آپ اس کے بارے میں ایک مستقل عنوان ہے احادیث کی روشنی میں۔ لیکن بہرحال جمہور تمام احادیث میں بھی ہے کہ رمضان المبارک میں تلاش کرو، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور آخری عشرے میں بھی کن دنوں میں، راتوں میں تلاش کرو اس کو۔ تو فرمائے ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اس رمضان المبارک کے روزوں کو اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے، اور رات کے قیام کو اللہ نے نفل قرار دیا ہے تمہارے لیے۔ دنوں میں روزے رکھنا اور رات کو قیام کرنا، دیکھیں مستقل عبادت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ نفلیں تو ویسے بھی پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہی مبارکہ تھی کہ رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی آپ کی عادت ہی مبارکہ تھی، رات کو رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں یہ ہے کہ کوشش کرو کہ وتر کو رات کی آخری نماز، اس لیے کہ وتر مستقل نماز ہے۔ وتر کیا ہے؟ مستقل نماز ہے۔ عشاء کی نماز مستقل ہے۔ اب عشاء کے بعد 2 سنتیں ہیں، اب 2 سنتوں کے بعد تہجد کا وقت اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں عوام میں مشہور ہے کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے۔ یہ کس نے کہا ہے سونا ضروری ہے؟ بس وہ باتیں عوام میں پہنچ چلی جاتی، اس کو پتہ نہیں اتنا پھیلا دیتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے۔ رات عشاء کی 2 سنتیں آپ نے ادا کر لی، عشاء کی نماز پڑھی، فرض کے بعد 2 سنتیں آپ نے ادا کر لی، تہجد کا وقت اسٹارٹ ہو گیا۔ آپ اسی وقت پڑھ لیں۔ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ میں گھر جاؤں گا تو مجھے موقع نہیں ملے گا، میں اپنے معاملات میں الجھ جاؤں گا، مجھے موقع نہیں ملے گا، پتہ نہیں پڑھ سکوں نہ پڑھ سکوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اور پھر وتر بھی اس کو پتہ ہے کہ میں اگر وتر میں ملے گا تو پھر تو پتہ نہیں موقع بھی ملے گا نہیں ہے نا، اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے 2 سنتوں کے بعد تو 2 نفل پڑھے آپ، اس نفل میں آپ تہجد کی نیت کریں اور پھر وتر پڑھ لیں۔ اور اگر اس کے بعد بھی آپ کو کبھی موقع ملتے وتر پڑھ لی، رات کو سونے سے پہلے گھر میں موقع ملتے پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن آسانی کے لیے سب سے بہتر آسان طریقہ، یعنی کوئی تہجد، وہ کہتے ہیں کہ میں تہجد کی فضیلت سے محروم نہ رہوں۔ تہجد کی بہت فضیلت ہے، احادیث میں ایک مستقل عنوان ہو جائے گا۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ مقام پانا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، رات کی نماز مؤثر دوا ہے، اس کا بہترین علاج ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یا اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے، میرے احساسات پر، میرے جذبات پر، میری زندگی پر، اپنے معاملات پر بہتر کنٹرول ہے، کیسے حاصل کروں؟
ترین عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ اگر ایک شخص کو اپنے اوپر مکمل اعتبار ہو کہ میں عشاء کی نماز پڑھ لوں گا، سنتیں پڑھ لی، جتنی نماز پڑھنی تھی پڑھ لی، اور اعتماد ہے کہ میں رات کو اٹھ جاؤں گا، یا سوئے نہ سوئے وہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں تہجد کی نماز، لوگوں کی عادت بن جاتی ہے میں رات کو اٹھ کے پڑھ لوں گا، اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ بھی سنت۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی، رات کو اٹھتے تھے، 8 رکعت تہجد کی ادا فرماتے تھے، اور پھر اس کے بعد وتر کی نماز پڑھتے تھے۔ 11 رکعت ہے نا مشہور حدیث میں، وہ 11 رکعت ہے، وہ کیا تھی 11 رکعت؟ 8 رکعت تہجد اور 3 وتر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ رہی، رمضان المبارک میں بھی، غیر رمضان المبارک میں، زندگی بھر پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، دن کا روزہ اللہ نے تمہارے اوپر فرض کر دیا رمضان میں، اور رات کا قیام اللہ نے نفل قرار دیا۔ تراویح کی نماز ہے رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح، یہ مستقل سنت مؤکدہ ہے، اور پھر اس میں ایک قرآن کریم ختم کرنا، یہ ایک مستقل سنت ہے۔ ایک قرآن کریم تراویح میں سننا پڑھنا، یہ ایک مستقل سنت مؤکدہ، اور 20 رکعت تراویح پورے مہینے پڑھنا، یہ مستقل سنت مؤکدہ ہے۔ ٹھیک ہے، مستقل، یہ جو ہمارے یہاں مشہور دیکھیں، فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم۔ حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کرایا، کس بنیاد پہ جمع کرایا؟ اس لیے 20 رکعت تراویح کا وہ الگ بات ہے، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، میرے اندر کمزوریاں ہیں، ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں، لیکن میں تو آپ کو صحیح پیغام پہنچاؤں، ہو سکتا ہے میرے اندر بھی عمل میں کمی ہو، لیکن بہرحال یہ ہے کہ دین کو صحیح سمجھنا، پھر عمل کی جتنی توفیق مل جائے آپ کو، اللہ جتنی توفیق دے دے، ایک آدمی کو فرض کی تو وہ اتنی موقع نہیں ملتا، وہ ایک الگ، وہ عملی کمزوری ہوگی، عمل کی کمزوری ہوگی، لیکن عمل اپنی جگہ ہے۔ 20 رکعت تراویح اپنی جگہ ہے، کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، کوئی کم پڑھتا ہے کوئی زیادہ پڑھتا ہے، کسی کو کتنا موقع ملتا ہے، اللہ جس کو جتنی توفیق دے دے، جتنی ہمت اللہ نصیب فرما دے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہے 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ پورے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی عام نیکی، نفل عبادت کی کوئی بھی، وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے عام دنوں میں فرض ادا کیا، یعنی ایک نفل وہ فرض کے درجے میں چلا جاتا ہے، اس کا اتنا اجر ملتا ہے۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، اور جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک فرض ادا کیا، فجر کی نماز پڑھی، ظہر پڑھی، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، یہ ادا کی، وہ ہے کہ اس نے 70 فریضے ادا کی، اس نے 70 کے برابر، ایک فرض کا درجہ 70 کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اجر بڑھا دیتے ہیں اس کو۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کے بغیر تو زندگی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اپنی یہ ذاتی زندگی ہو، میاں بیوی آپ کا گھریلو زندگی ہو، اجتماعی گھر کی زندگی ہو، خاندان ہو، مارکیٹ ہو، کاروبار ہو، یہ پاکستان میں ہم صبر کر رہے ہیں، گند دیکھو، روڈوں کی حالت دیکھو، سیوریج کا نظام دیکھو، گند دیکھو، سارا مٹی سب، یہ ابھی اس دن کل قبرستان میں جانا ہوا، ایک ہمارے شاگرد نے پورا کرانا، والدہ بھی ہماری شاگرد، قبرستان جوہر، اور قبرستان میں کھڑے ہیں، تو میں نے بیان کیا، میں نے کہا دیکھو میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ دیکھیں اپنے فیملی خاندانی سسٹم ہو یا جو بھی، اچھے قبرستانوں کا انتظام کریں، یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، شہر کے قبرستانوں میں جگہ ختم ہوگی۔ تو میں نے یہ بات کی، تو ایک کرنل صاحب کھڑے تھے وہاں پر، فوجی
مولانا صاحب یہ آپ نے بات کی، اور یہ تو آپ مدرسے بنا رہے، مسجدیں بنا، آپ کو بنانا چاہیے. میں نے کہا آپ کو بنانا چاہیے، پورے ملک پر آپ کا قبضہ ہے. زرداری مہرا ہے، نواز شریف مہرا ہے، عمران خان وہ تو تم لاتے ہو، تم لے جاتے ہو. ملک تو تمہارے ہاتھ میں ہے، ملک پورا آپ کے ہاتھ میں ہے. میں نے کہا مجھے کیا سکھایا ہے؟ پورا ملک آپ نے اپنی سوسائٹیاں اتنی خوبصورت بنا لی، اس میں بھی قبرستان بناؤ. میں نے کہا ڈیفینس میں بنایا کہ وہ تو ہمیں کریڈٹ جاتا ہے، تو میں نے کریڈٹ پورے ملک کو بھی دو نا، یہ عوام کا کیا قصور ہے؟ تو پورے ملک کے وسائل پر آپ کا کنٹرول ہے، دو عوام کو، آپ چلاؤ. ہمیں تو اس سے غرض نہیں، آپ لوگ بہتر چلاؤ، ملک اچھا چلے، لیکن یہ عوام کی ضرورت ہے. آپ نے مدرسے بنائے، بھائی مسجد کا پراٹھا تو مسجد بنے گی نا. اگر آپ کہیں تو قبرستان بناؤ، قبرستان بنا لیں گے اس سے. یہ سوچ ہماری کتنی منفی جا رہی ہے، کس ماحول میں ہماری تربیت ہو رہی ہے. یہ بڑا المیہ ہے ہمارا، کبھی ان چیزوں کی طرف ذہن نہیں جاتا. اختیارات مجھے دے دو، پھر دیکھو ہر علاقے میں آپ کو قبرستان ملے گی. آپ پیچھے ہٹ جائیں، مجھے دے صرف لفٹر مجھے دے دو، آپ کو ہر بلاک کو الگ الگ قبرستان دے دوں. اس لیے کہ موت کا تصور ہے میری زندگی میں. میں جس طریقے سے زندگی گزارتا ہوں الحمدللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکرہا من لذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. میں کرتا ہوں، ہر وقت موت کو یاد کرتا ہوں. آپ بھی کریں، آپ بنائیں. تو بہرحال یہ چیزیں فرمایا کہ جس نے ایک نفل نماز ادا کی رمضان المبارک کے مہینے میں، اس کو کتنا اجر اللہ عطا فرمائیں گے؟ ایک فرض کے برابر. اور جس نے ایک فریضہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر اجر عطا فرمائیں گے. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کا اجر ہمارے ہاں بے حساب ہے. وشہر المواساۃ، ہمدردی کا مہینہ ہے. ہمدردی کا مہینہ. فروٹ ہمارے ہاں ریٹ بڑھ جاتے ہیں، لوٹ مار کا زمانہ شروع ہے. میں صرف اور ہماری تربیت کس ماحول میں ہوگی؟ پیسہ سب کچھ ہے بھائی، مارکیٹ سج گئی ہے، تمہارے فروٹ زیادہ نکل رہے، تمہاری سبزیاں تمہاری تو مارکیٹ چل گئی، تم ریٹ اور کم کرو. اگر حکومت نہیں کرتی، حکومت کا کنٹرول نہیں ہے ان چیزوں پر، وہ اپنے لوٹ مار میں لگے ہوئے، خدا کے بندو تم بھی تو مسلمان. لیکن ہماری تربیت نہیں ہو رہی، غلط ماحول میں ہو رہی ہے. پیسے کو معبود بنایا ہوا ہے، اس پر ایمان ہے، اس کے لیے مرنا جینا ہے. لیکن اب ہمارے ہاں، مجھے تو کسی نے یہ بھی بتایا کہ انڈیا کے اندر بھی فروٹ کے ریٹ ہیں نا وہ سستے ہو جاتے ہیں حکومت کی طرف سے. سنا ہے میں نے، اور میں نے تو خود حد کیا. مینا میں انڈیا والوں کے مکتب، انڈیا والوں کے ساتھ کھڑا تھا. میں نے اتنا بہترین پیکج تھا ان کا، ناشتہ روٹی کھانا سب کچھ. ہمارے یہاں نہیں. یہ چیزیں ہیں نا، یہ ہماری بہت بڑی کمی ہے. ہم کچھ بھی اپنا دفاع کر لیں. پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ یہ داغ ہے ہماری زندگی پر، ہمارے حکمرانوں پر. ہم نے اسلام کے ساتھ صحیح وفاداری نہیں کی. یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے. شہر المواساۃ، ہمدردی کا مہینہ ہے. وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ رزق میں اتنی برکت عطا فرما دیتے. ماشاءاللہ مسلمان اپنے طور پر کتنے لگے رہتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا. پھر دیکھیں غریب آدمی کے دسترخوان پر دیکھیں کتنے کھانے لگ جاتے ہیں. وہ ہمیں الگ بات ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے، ہمارے سوچنے کا طریقہ کا انداز کیا ہے. لیکن بارہ رزق میں اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں. من فطر فیہ صائما کان له مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار. فرمایا جس نے کسی روزے دار کو افطار کرا، کوئی آدمی روزے دار تھا، اس کو افطار کرا دیا. افطار کا مطلب یہ نہیں افطار پارٹیاں رکھو رمضان میں. بالکل رمضان المبارک کے مہینے میں نہ دعوت کھلاؤ نہ دعوت میں جاؤ. رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، ٹائم شارٹ ہوتے، تراویح کا وقت ہوتے، بس یہ دعوتوں میں شروع ہو جاتے.
اگر تربیت کرنی ہے تربیت کے حوالے سے کرو۔ رمضان کا مہینہ بہت سکون عافیت سے گزارو، اپنا رکوع کیا، گھر کو تھوڑا سا ٹائم دیا، اپنی تراویح پڑھا۔ یہ جب آپ یہاں سے کراچی کی آبادی میں اور ان حالات میں آپ نکلتے ہیں، وہاں پہنچتے جاتے، تراویح کب پڑھیں گے؟ نمازوں کی کیا ترتیب بنے گی؟ یہ جو اگر تربیت کی بات ہم کرتے ہیں، رمضان مبارک میں افطار پارٹیاں رکھنا شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، تربیت کے بالکل خلاف۔ وقت برباد ہو جاتا ہے، وقت کو بچانا چاہیے۔ کم از کم رمضان کے مہینے میں اپنی زندگی کی بہترین ترتیب بنائیں۔ دیکھیں یہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، میں تو حکومت یہ کہتا ہوں رمضان مبارک کے مہینے میں تعلیمی ادارے بند کرنے چاہیے۔ بھاگم دوڑی، صبح بچے اٹھ رہے، اب رات بھر ماں باپ نے روزہ رکھا ہے، اور رات کو تو رمضان مبارک میں ہمارا بڑا لیا ہمارے لوگ سوتے نہیں ہیں، تراویح پڑھی، گھر چلے گئے، تھوڑا سو گئے، صبح اٹھ گئے، سحری کر لی، نماز کی تیاری کر لی، اور پھر آ کے فجر کی نماز پڑھ لی۔ اب جو رات بھر سوتے ہیں وہ سحری کر کے گھر میں سو جاتے، تو بیٹھے رہتے رات کو سو جاتے۔ اب وہ صبح بچوں کو کتنی مشکل میں، جن گھروں میں روزہ رکھا جاتا ہے، جو گھرانے دیندار ہے جہاں روزوں کا اہتمام ہوتا ہے، اب اگر وہ تراویح پڑھتے ہیں راتوں کو، پھر بچوں کو صبح جو جگانا، پھر دوبارہ اٹھ کے کاروبار پہ جانا صبح میں مشکل ہو جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے کو تو اتنا پرسکون سیٹنگ بناؤ اپنی، بالکل کاروبار کو کم کرو۔ دیکھو کیا فرمایا، اپنے ملازمین کے ساتھ نرمی کرو، ان کا ٹائم کم کر دو، ان کی سیٹنگ کر دو سب۔ لیکن ہمارے یہاں افراتفری ہے، اس میں یہ مشکل ہو جاتی ہے چیزیں۔ فرمایا کہ من فطر صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، جس نے کسی روزے دار کو روزہ کرا اس کے کیا ہوگا، اس کے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے، اور جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ خلاصی نصیب فرما دیں گے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور اللہ تعالیٰ ایک آدمی نے روزہ رکھا، کسی نے افطار کرا، روزدار کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اس کا اجر اپنی جگہ، اس نے روزہ رکھا، اس نے افطار کرا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے۔ قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، اے اللہ کے رسول، آدمی کے بس طاقت تو ہے نہیں کہ سب کو روزہ کرا دے۔ جب اتنا اجر ہے، ایک روزے دار کو روزہ کرانے پہ اتنا اجر ملتا ہے، تو ہر آدمی کے بس میں تو نہیں ہے، ایک آدمی خود بیچارہ۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مسقة لبن اور شربة من ماء، کسی کو لسی کا، دودھ کی لسی کا ایک گھونٹ پلا دیا، یا ایک مثال کے تو پانی کا ایک گھونٹ دے دیا، ایک آدمی بیچارے کی طاقت میں ایک پانی ہے، اسے پانی کا گلاس کسی کے سامنے، اس کو بھی اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ میری جو حیثیت ہے، جو میری طاقت ہے، میں اس طاقت کے مطابق نیکی کروں گا۔ یہ ضروری تھوڑا میری طاقت نہیں میں جا کے ادھار لے کر کے ادھر سے فروٹ خریدتا ہوں، لا کے لوگوں کو کھلاتا ہوں، گوشت لے کے لوگوں کو کھلاتا ہوں، یہ نیکی تو نہیں ہے، تو بیوقوفی ہے۔ نیکی وہ کرو جو تمہارے بس اور طاقت میں ہو۔ ومن اشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کیا کرایا، روزہ افطار کرایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس نے سیراب کرنا، میں سقاه الله، اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے اس کو ایسا سیراب کریں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ وهو شهر اوله رحمة، یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وأوسطه مغفرة، درمیان کا جو عشرہ ہے وہ مغفرت ہے، وآخره عتق من النار، اور اس کا جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے خلاصی ہے۔ ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار، اور جس نے اپنے ملازمین کے کام میں تھوڑی کمی کر دی، آئندہ ماسی کو کہا، اپنے ملازمین کو دفتروں میں کہا بھائی فلاں وقت آؤ، فلاں وقت جاؤ، تاکہ وہ جا کے اپنے بچوں کے لیے افطاری کا انتظام کرے، تھوڑا سا آرام کر لے، سو لے وہ۔ لیکن پاکستان میں تو اللہ کرے ہو جائے، ہمتیں اچھے لوگ کر جاتے ہیں، جن کو اللہ نے احساس ہمت دی ہے نا، وہ بہت کچھ کر جاتے ہیں سمجھانے کے۔ لیکن بہرحال زندگی کی ترتیب بنانی چاہیے، کم از کم رمضان المبارک کے مہینے میں ہمت، پھر بھی 100% نہیں ہوتا، ہمت کر لے کہ اپنی زندگی کی ایک ترتیب، اور رات کا سونا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یہ جو ہم لوگوں نے ترتیب خراب کی ہے، کہ باہر دنیا میں کامیاب کیوں ہو،
صبح اٹھ کے کاروبار پہ چلے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم بارک امتی کی بکو، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت نصیب فرما دے. اور ہم لوگ سو رہے ہوتے. رزق میں تنگی آتی ہے، زندگی میں نحوست آتی ہے صبح کے وقت سونے سے، خصوصاً صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک کا جو ٹائم ہے. تو اپنے ملازمین کے ساتھ ٹائمنگ ایسی بنا لے، ترتیب ان کو تھوڑا سا وقت دے دے، آرام کا خود بھی بنا سکتے ہیں انسان اپنے حساب سے. بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو صحابہ کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. وہ پورا خطبہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق